فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ کتاب پند تاریخ کی جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کے ساتھ میں آپ کی ریڈر زہرا علی حاضر خدمت ہوں۔ ہم باب نمبر 8 کا آغاز کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان ہے حقوق العباد۔ پہلا واقعہ ہے لوگوں کے مال سے پرہیز کرنا، امام زین العابدین علیہ السلام کا طرز عمل۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے مدینہ کا اپنا ایک باغ احاطہ کے لیے ایک غلام کے حوالے کیا۔ ایک دن آپ باغ کی چار دیواری کو دیکھنے کے لیے گئے تو انہیں یہ دیکھ کر غصہ آیا کہ غلام نے ان کے کہنے کے مطابق چار دیواری تعمیر نہیں کی تھی، بلکہ اس نے کچھ اس طرح سے دیواریں کھڑی کی تھیں کہ پورا احاطہ ہی خراب ہو چکا تھا۔ آپ کو یہ دیکھ کر غصہ آیا اور آپ نے غلام کو ایک تازیانہ مارا۔ تازیانہ مارنے کے بعد آپ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے اور اپنے گھر پہنچنے کے بعد اس غلام کو طلب فرمایا اور اس کے ہاتھ میں تازیانہ دے کر فرمایا، میں نے تمہیں تازیانہ مارا تھا، اس کے قصاص میں تم مجھے ایک تازیانہ مارو۔ غلام نے کہا، مولا یہ ناممکن ہے، آپ نے تو غلط کام سر انجام دینے پر تازیانہ کے ذریعے سے تنبیہ کی تھی، آپ نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا اور آپ کے اس اقدام کو میں بالکل حق بجانب اور درست سمجھتا ہوں، لہٰذا میں آپ علیہ السلام سے کوئی قصاص نہیں لوں گا۔ آپ نے کئی مرتبہ اصرار کیا لیکن غلام نے ہر مرتبہ انکار کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے وہ باغ تجھے بخش دیا۔ اگلا واقعہ گلو بند اور علی ابن ابی رافع۔ علی ابن ابی رافع حضرت علی علیہ السلام کے زمانہ حکومت میں بیت المال کے خزانچی تھے۔ بصرہ سے مروارید کا ایک ہار بیت المال میں آیا۔ عید کے دن قریب تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ایک صاحبزادی نے ان کے پاس کہلا بھیجا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس بیت المال میں مروارید کا ایک ہار موجود ہے، آپ مجھے چند دنوں کے لیے عاریتاً عنایت فرما دیجئے، انشاءاللہ عید گزرنے کے بعد میں آپ کو واپس کر دوں گی۔ علی ابن ابی رافع نے عاریت پر ضمانت لی اور وہ ہار ان کے پاس بھیج دیا۔ صاحبزادی نے عید کے دن وہ ہار پہنا۔ اتفاق سے مولا علی کی نظر اس پر جا پڑی۔ آپ نے علی ابن ابی رافع کو بلا کر فرمایا، ابن ابی رافع کیا تم مسلمانوں کے بیت المال میں خیانت کرتے ہو؟ علی ابن ابی رافع نے کہا، خدا کی پناہ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر تم نے میری بیٹی کو بصرہ سے آنے والا ہار کیسے دے دیا؟ علی ابن ابی رافع نے عرض کی کہ مولا آپ کی بیٹی امین ہے اور میں نے ضمانت پر وہ ہار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بہتر ہوا کہ تم نے ضمانت پر عاریتاً ہار دیا، ورنہ میری بیٹی پہلی ہاشمیہ خاتون ہوتی جس کے میں ہاتھ قطع کرتا۔ یہی بات صاحبزادی کے بھی گوش گزار ہوئی۔ اس نے بابا کی خدمت میں عرض کی کہ ابو جان، میں آپ کی صاحبزادی ہوں اور کیا بیت المال پر میرا اتنا بھی حق نہیں کہ میں چند دن ایک ہار استعمال کر سکوں؟ امیر المومنین نے فرمایا، انسان کو خواہش نفسانی سے مغلوب ہو کر حق کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیا عید کے دن تمام مہاجرین کی لڑکیاں اس جیسا ہار پہنتی ہیں جو تم نے پہن رکھا ہے؟ ریفرنس ہے بہار الانوار جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 503۔ اگلا واقعہ شیر خوار پر دودھ کا اثر۔
ہمارے قارئین امام الحرمین ابو المعالی کے نام سے واقف ہوں گے۔ وہ وہی ابو المعالی ہیں جو کہ مکہ و مدینہ میں ایک طویل عرصے رہنے کے بعد جب نیشا پور آئے تو اس وقت الب ارسلان سلجوقی کی حکومت تھی اور خواجہ نظام الملک ان کا وزیر یا با تدبیر تھا۔ خواجہ نظام الملک نے امام الحرمین کے لیے مدرسہ تعمیر کروایا اور خطابت و تدریس کا فریضہ ان کے سپرد کیا۔ ابو المعالی کے والد شیخ ابو محمد عبداللہ اپنے دور کے فاضل انسان تھے اور بڑے اچھے کاتب تھے۔ کتابت کو انہوں نے ذریعہ معاش بنایا تھا اور رزق حلال جمع کر کے انہوں نے ایک کنیز خریدی تھی۔ کنیز انتہائی پرہیزگار اور خوش اخلاق تھی۔ جب وہ حاملہ ہوئی تو شیخ رزق حلال کے لیے اور حساس ہو گئے اور خوراک و لباس میں کسی طرح کے مشتبہ مال سے مکمل احتراز کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے بطن سے بچہ پیدا فرمایا تو شیخ نے تاکید کی کہ ماں کے دودھ کے علاوہ بچے کو کسی دوسری عورت کا دودھ ہرگز نہ پلایا جائے۔ بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا رہا۔ ایک دفعہ جبکہ ماں بیمار تھی اور ایک ہمسائی کے گھر میں آئی ہوئی تھی، بچہ دودھ کے لیے رونے لگا تو ہمسائی نے ازراہ رحم بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور بچے نے اس کا دودھ پیا۔ شیخ بھی اتفاق سے اسی وقت گھر آئے۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا تو سخت پریشان ہوئے، بچے کے منہ میں انگلیاں ماری کہ کسی طرح سے وہ قے کر دے۔ آخرکار بچے نے قے کی تو شیخ مطمئن ہو گئے۔ یہ بچہ ابو المعالی تھا اور کبھی کبھی ابو المعالی بحث و مناظرے میں سست ہو جاتا تو کہتا تھا یہ اس دودھ کا اثر ہے جو کوشش کے باوجود بھی نہ نکل سکا تھا۔ ریفرنس ہے روضات الجنات۔ اسلام نومولود کی تربیت کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور والدین کے لیے لازم قرار دیتا ہے کہ وہ رزق حلال کھائیں تاکہ نطفہ رزق حلال سے تیار ہو، اور بچے کو ہمیشہ رزق حلال کھلائیں تاکہ اس میں رزق حرام کی آمیزش نہ ہو۔ اور ماؤں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خود پرورش کریں اور انہیں اپنا دودھ پلائیں تاکہ بچے کے دل میں ماں باپ کی محبت پیدا ہو۔ ماں کا دودھ بچے کی اخلاقی قدروں میں مؤثر ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سینکڑوں عورتوں کو ٹھکرا کر اپنی امین اور باشرافت ماں کا دودھ پیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 400 عورتوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی لیکن آپ نے کسی عورت کا دودھ قبول نہ کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو ان کی شرافت کی وجہ سے اللہ نے یہ شرف دیا کہ اسے رسول کریم کی دایا ہونے کا اعزاز نصیب ہوا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دودھ بچے کی طبیعت و فطرت کو بدل دیتا ہے، اور ماں کے دودھ کا نومولود کے اخلاق و کردار سے براہ راست واسطہ ہے۔ ہمیں یہ دیکھ کر انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ آج کی مائیں اپنے بچوں کو اپنے دودھ سے محروم رکھتی ہیں اور اس کے لیے اپنی صحت کی سلامتی کا بہانہ بنایا جاتا ہے، حالانکہ طبی طور پر یہ حقیقت مسلم ہے کہ بچے کو دودھ پلانے والی عورت زیادہ صحت مند ہوتی ہے، یا پھر ڈبے کے دودھ سے بچوں کو پالا جا رہا ہے۔ پہلے تو خدا جانے کہ وہ دودھ حلال اجزاء سے تیار کیا گیا ہے یا اس میں حرام کی بھی آمیزش ہے۔ اگر ہم اسے حلال اور طیب بھی مان لیں تو جو بچہ گائے کا دودھ پی کر جوان ہوگا اس کے دل میں ماں کی محبت کیسے آئے گی؟ ان سطور کے ذریعے سے ایماندار خواتین سے ہماری درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنا ہی دودھ پلائیں، بازاری دودھ سے بہر صورت پرہیز کریں۔ اگلا واقعہ ہے ہارون الرشید اور بہلول۔ ایک دن ہارون کی سر راہ بہلول سے ملاقات ہو گئی۔ ہارون نے کہا کہ مجھے بڑی مدت سے تمہاری ملاقات کی خواہش تھی۔ بہلول نے کہا لیکن مجھے تیری ملاقات کی ہرگز کوئی خواہش نہ تھی۔ ہارون نے بہلول سے فرمائش کی کہ اسے واعظ و نصیحت کرے۔ بہلول نے کہا کہ میں تجھے کیا نصیحت کروں، یہ بلند عمارتیں ہیں اور یہ قبرستان ہے، بلند و بالا مکان بنانے والے آج تنگ و تاریک قبروں میں ہیں۔ اس دن کو ہمیشہ یاد رکھو کہ جب تم احکم الحاکمین کی بارگاہ میں
پیش ہوگے جہاں بڑی باریک بینی سے ایک ایک ذرے کا حساب لیا جائے گا، جہاں کسی طرح کی سفارش اور فدیہ کام نہ آئے گا۔ بتاؤ اس دن خالی ہاتھ ہو کر خدا کو کیا جواب دو گے؟ ایسا نہ ہو کہ تیرے تہی دامن پر اہل محشر نہیں، ایسا نہ ہو کہ تیرے تہی دامن پر اہل محشر نہیں۔ میرے خیال سے یہاں پہ اس جملے میں کوئی ورڈز مسنگ ہیں، آگے پڑھتے ہیں۔ بہلول کی نصیحت سن کر ہارون رونے لگا اور اس کے آنسوؤں سے اس کا دامن بھیگ گیا۔ اگلا واقعہ ہے بہلول کی جرت و بے باکی۔ ہارون الرشید سفر حج سے واپس آ رہا تھا۔ بہلول راستے میں کھڑے تھے اور اسے دیکھ کر 3 مرتبہ زور سے صدا دی، ہارون ہارون ہارون۔ ہارون نے پوچھا، یہ کون بے ادب ہے جو اس طرح سے ہمیں صدا دے رہا ہے؟ لوگوں نے کہا بہلول دیوانہ ہے۔ ہارون نے بہلول کی طرف رخ کر کے کہا، تجھے پتا ہے کہ میں کون ہوں؟ بہلول نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، تو وہ مظلوم ہے کہ اگر ظلم مشرق میں ہو اور تو اس وقت مغرب میں ہو تو بھی تجھ سے اس کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا۔ یہ سن کر ہارون رونے لگا اور کہا، تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ بہلول نے کہا کہ میری حاجت یہ ہے کہ حکم دو کہ میرے گناہ بخش دیے جائیں اور مجھے بہشت میں داخل کر دیا جائے۔ ہارون نے کہا، یہ کام تو میرے بس میں نہیں، میں تیرا قرض ادا کر سکتا ہوں۔ بہلول نے کہا، قرض کی ادائیگی اپنے ذاتی مال سے کرنی چاہیے، دوسروں کے مال سے قرض ادا نہیں ہوتا۔ آپ صرف یہی کریں کہ لوگوں کا مال انہیں واپس لوٹا دیں۔ ہارون نے کہا کہ میں تیرے لیے وظیفے کا حکم جاری کرتا ہوں جو تمہیں پوری زندگی ملتا رہے گا۔ بہلول نے کہا کہ ہم سب خدا کے بندے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تجھے یاد رکھے اور ہمیں بھلا دے۔ اگلا واقعہ، خلیفہ کا کھانا۔ ایک دفعہ ہارون الرشید نے اپنا مخصوص کھانا غلام کے ہاتھ بہلول کے پاس روانہ کیا۔ بہلول نے خلیفہ کا کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور غلام سے کہا کہ سامنے حمام ہے، حمام کے پچھواڑے چلے جاؤ، وہاں کتے ہوں گے، یہ کھانا جا کر کتوں کو ڈال دو۔ غلام ناراض ہوا اور کہنے لگا، احمق، یہ خلیفہ کا کھانا ہے، اگر میں یہ کھانا وزراء اور اعیان سلطنت کے پاس لے کر جاتا تو وہ مجھے انعام دیتے۔ بہلول نے کہا، آہستہ بات کرو، اگر کتوں نے سن لیا تو وہ بھی نہیں کھائیں گے۔ اگلا واقعہ، حقوق العباد کا ایک نمونہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر سے ہوا۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ وہ اس مردہ کو زندہ فرمائے، چنانچہ مردہ زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، قبر میں تمہاری کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا، میں مزدور تھا اور لوگوں کا وزن اٹھایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ میں کسی شخص کا ایندھن اٹھائے جا رہا تھا کہ میں نے اس سے ایک تنکا حلال کرنے کے لیے نکالا۔ مرنے کے بعد مجھے آج تک اس ایک تنکے کی سزا مل رہی ہے۔ ریفرنس ہے کبریت احمرس، صفحہ نمبر 72۔ اگلا واقعہ، مقدس اردبیلی کی احتیاط۔ حضرت مقدس اردبیلی حقوق العباد کے معاملے میں بڑے محتاط تھے۔ آپ اکثر نجف اشرف سے کرائے کا گھدا یا گھوڑا لے کر کازمین جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک شخص سے کرائے پر گھدا حاصل کیا اور اسی اثنا میں ایک شخص ایک خط ان کے پاس لایا اور عرض کی کہ آپ یہ خط کازمین میں فلاں شخص کے حوالے کر دیں۔ مقدس اردبیلی نے کہا کہ میں نے گدھے کے مالک سے خط کی اجازت نہیں لی، آؤ اس کے مالک سے اجازت لیتے ہیں۔ مگر تلاش بسیار کے باوجود گدھے کا مالک نہ مل سکا تو مقدس اردبیلی نے تمام راستہ پیدل طے کیا اور خط دینے کے بعد واپسی پر گدھے پر سوار ہوئے۔ ریفرنس روضات الجنات، صفحہ نمبر 23۔ خداوند عالم بحق امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام تمام اہل ایمان کو ایسا دیانت دار بنائے، آمین ثم آمین۔ اگلا واقعہ، عقیل کی درخواست۔ ابن حجر مکی صواعق المحرقہ میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ عقیل حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور ان سے عرض کی کہ میں تنگ دست ہوں،
مجھے بیت المال سے کچھ عنایت فرمائیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی صبر کریں، میں مسلمانوں میں جیسے ہی ان کے وظائف تقسیم کروں گا تمہیں بھی تمہارا حصہ مل جائے گا۔ عقیل نے جب زیادہ اصرار کیا تو آپ نے فرمایا بازار چلے جاؤ اور کسی دکان کا تالا توڑ کر اس کا سامان اٹھا لو۔ عقیل نے کہا تو کیا آپ مجھے چور بنا کر اپنی عدالت میں لانا چاہتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا عقیل تو تم ایک مسلمان کے چور نہیں بننا چاہتے اور مجھے تمام مسلمانوں کے مال کا چور بنانا چاہتے ہو۔ عقیل نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں معاویہ کے پاس چلا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا تم جانو اور معاویہ جانے۔ چنانچہ عقیل معاویہ کے پاس چلے گئے اور اس سے امداد کا تقاضا کیا۔ معاویہ نے انہیں 1,00,000 درہم دیے اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ ممبر پر جا کر لوگوں کو یہ بتائیں کہ ان سے علی نے کیا سلوک کیا اور معاویہ نے کیا سلوک کیا۔ عقیل ممبر پر گئے اور کہا کہ لوگوں، میں نے علی سے اس کا دین چھیننا چاہا مگر علی نے مجھے اپنا دین نہ چھیننے دیا تو میں معاویہ کے پاس چلا آیا، اس نے مجھے اپنے دین پر مقدم رکھا۔ روضات الجنات کے مؤلف لکھتے ہیں کہ معاویہ نے ان سے کہا کہ تم ممبر پر جا کر علی پر نعوذ باللہ لعنت کرو۔ عقیل نے کہا مجھے معاویہ نے حکم دیا ہے کہ علی پر لعنت کرو، تم لوگ معاویہ پر لعنت کرو۔ ریفرنس ہے روضات الجنات صفحہ نمبر 90۔ اگلا واقعہ، کیا بہلول واقعی دیوانہ تھے؟ سید نعمت اللہ شستری اپنی کتاب غرائب الاخبار میں لکھتے ہیں کہ ہارون چاہتا تھا کہ کسی کو بغداد کا قاضی مقرر کرے۔ اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا تو سب نے بہلول کا نام پیش کیا۔ ہارون نے بہلول کو دربار میں طلب کیا اور اسے بغداد کی قضاوت کی پیشکش کی اور کہا کہ اس کام میں آپ میری مدد کریں۔ بہلول نے کہا میں اپنے اندر اس کام کی صلاحیت نہیں پاتا۔ ہارون نے کہا بغداد کے تمام لوگ کہتے ہیں کہ تم اس کے حقدار ہو مگر تم انکار کر رہے ہو۔ بہلول نے کہا بادشاہ، میں اپنے متعلق لوگوں سے زیادہ بہتر جانتا ہوں اور میری یہ بات دو حال سے خالی نہیں۔ نمبر 1، یا تو میں سچا ہوں اور میرے اندر قاضی بننے کی صلاحیت نہیں ہے تو آپ ایک نااہل شخص کو ایسا اہم عہدہ کیوں دینا چاہتے ہیں؟ نمبر 2، یا پھر میں اپنے قول میں جھوٹا ہوں۔ اگر بالغرض میں ایک جھوٹا ہوں تو آپ ایک جھوٹے شخص کو قاضی بنانے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ ہارون نے کہا مگر تجھے ہر قیمت پر یہ عہدہ قبول کرنا ہوگا۔ بہلول نے اس سے 1 رات کی مہلت طلب کی اور جیسے ہی صبح ہوئی بہلول نے اپنے آپ کو دیوانہ بنا لیا اور لکڑی کے گھوڑے پر سوار ہو کر بازار بغداد میں کہنے لگے لوگوں ہٹو، کہیں میرے گھوڑے کی سموں تلے نہ آ جاؤ۔ لوگوں نے کہا ہائے افسوس، بہلول تو دیوانہ ہو گیا ہے۔ یہ خبر ہارون کو سنائی گئی کہ بہلول دیوانہ ہو گیا ہے تو ہارون و رشید نے کہا میں بخوبی جانتا ہوں کہ وہ دیوانہ نہیں، لیکن اس نے اس بہانے سے اپنے دین کی حفاظت کر لی ہے۔ ریفرنس روضات الجنات صفحہ نمبر 36۔ اگلا واقعہ، قاضی کا منصب اور لوگوں کے حقوق۔ ابو حمزہ ثمالی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی، آپ نے فرمایا قوم بنی اسرائیل میں ایک عالم تھا جو ان کے تنازعات کے فیصلے کیا کرتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل و کفن دے کر میرے منہ پر کپڑا ڈال دینا۔ عورت نے اس کی وصیت پر عمل کیا، پھر شوق تجسس سے مجبور ہو کر اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ اس کے شوہر کی ناک پر ایک کیڑا بیٹھا ہوا ہے اور اس کی ناک کو کھا رہا ہے۔ عورت یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی۔ خواب میں اس کے شوہر نے اسے کہا کیڑا دیکھ کر تم ڈر گئیں؟ عورت نے کہا جی ہاں، میں کیڑا دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی۔ قاضی نے کہا جانتی ہو کہ یہ کیڑا مجھ پر کیوں مسلط ہوا ہے؟ بیوی نے کہا نہیں، مجھے اس کا کوئی علم نہیں۔ قاضی نے کہا یہ تیرے بھائی کی محبت و الفت کی وجہ سے ہوا ہے۔ بیوی نے دریافت کیا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ میں قاضی تھا، ایک مرتبہ تیرے بھائی اور ایک شخص میں تنازع ہوا، فیصلہ میں نے کرنا تھا۔ میں نے دل میں کہا خدا کرے تیرا بھائی بچ جائے اور بے گناہ ثابت ہو، چنانچہ بات کی گواہیوں سے بھی تیرا بھائی بے قصور ثابت ہوا۔ مجھے یہ سزا صرف اس لیے ملی کہ میں نے فریقین میں سے ایک کے لیے اپنے دل میں محبت محسوس کی، جبکہ میرے سامنے دونوں فریق برابر ہونے چاہیے تھے۔ ریفرنس انوار نعمانیہ صفحہ نمبر 15۔ اگلا واقعہ، قاضی کو اس طرح سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ عالم جلیل ملا محمد قزازی شہر کے قاضی تھے اور اسی دوران ان کے بھائی نے
کسی شخص کو قتل کر دیا۔ مقتول کے ورثاء نے ان کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا اور ان کے بھائی کے خلاف اپنے شبہات کا اظہار کیا، مگر دعوے کی سچائی کے لیے وہ کافی گواہ پیش نہ کر سکے۔ قاضی نے شک کا فائدہ دیتے ہوئے اپنے بھائی کو رہا کر دیا۔ کافی دنوں کے بعد جب قاضی کے بھائی نے یہ محسوس کیا کہ اب اس مقدمے کو خارج ہوئے ایک عرصہ بیت گیا ہے، تو اس نے ایک دن اپنے بھائی کے سامنے قتل کا اقرار کر لیا۔ قاضی صاحب نے جیسے ہی بھائی کی زبان سے قتل جیسے جرم کا اعتراف سنا تو انہوں نے مقتول کے ورثاء کو پیغام بھیجا کہ مجھے تمہارا قاتل مل چکا ہے، اور انہوں نے مقتول کے ورثاء کو قصاص کا حق دے دیا۔ مقتول کے وارث قاضی کے فرمان کو لے کر حاکم کے پاس گئے تاکہ وہ اس کے فرمان پر دستخط ثبت کر دے اور قاضی کے فرمان پر عمل ہو سکے۔ حاکم نے کہا کہ ایسے منصف شخص کے بھائی کو قتل کر کے تم اسے صدمہ نہ پہنچاؤ، اس نے اپنی دیانت کے تحت تمہارے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، تمہیں بھی ہمت سے کام لیتے ہوئے خون معاف کر دینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے خون معاف کر دیا۔ ریفرنس الکلام بحر الکلام صفحہ نمبر 224۔ اگلا واقعہ حقوق العباد میں باریک بینی۔ سید نعمت اللہ جزائری انوار نعمانیہ کے حالات بعد الموت کے باب میں لکھتے ہیں کہ ایک نیک شخص کی وفات ہوئی، لوگوں کی بڑی تعداد نے اس کے جنازے میں شرکت کی۔ ایک شخص کو خواب میں اس کی زیارت ہوئی تو اس نے پوچھا کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ متوفی نے کہا کہ رب العزت نے مجھ پر کرم کیا اور اپنے لطف و احسان سے مجھے نوازا، لیکن حساب بہت سخت ہے۔ میں اپنی زندگی میں ایک بار حالت روزے سے تھا اور میں اپنے ایک گندم فروش دوست کی دکان پر جا بیٹھا اور کچھ دیر وہاں بیٹھ کر باتیں کرتا رہا۔ اسی اثنا میں گندم کا ایک دانہ میں نے اٹھایا اور اپنے دانتوں سے اس کے 2 حصے کیے، پھر سوچا کہ گندم میری نہیں ہے، میں وہ دانہ گندم کے ڈھیر میں ڈال دیا۔ میں نے وہ دانہ گندم کے ڈھیر میں ڈال دیا، بعد ازاں گھر چلا گیا۔ مرنے کے بعد قبر میں مجھ سے اس دانے کا بھی حساب لیا گیا اور اس دانے کے نقصان کے برابر میری نیکیاں کم کر دی گئیں۔ سید نعمت اللہ جزائری مزید لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر شخص کو ایک بلند مقام پر کھڑا کر دیا جائے گا اور منادی ندا دے گا کہ لوگوں، آج حساب کا دن ہے۔ اس شخص کو دیکھو کہ جس نے اس سے کچھ لینا ہو تو مطالبہ کرے۔ عرصہ محشر میں بلند مقام پر کھڑا ہونے والا شخص اپنے ہر واقف کار سے گھبرائے گا کہ مبادا وہ کسی حق کا مطالبہ نہ کر دے، اور روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر درہم کے 6 حصے یعنی 1/6 کے بدلے میں 700 قبول نمازیں کاٹ کر صاحب حق کو دے دی جائیں گی۔ اگلا واقعہ ہے غریب و بے نوا۔ ایک دن جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ غریب و بے نوا کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ شخص غریب و بے نوا ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ رسول خدا نے فرمایا، ایسا شخص غریب نہیں، حقیقی غریب وہ ہے کہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے کہ اس کی گردن پر لوگوں کے حقوق ہوں، یعنی کسی کو ناحق مارا پیٹا ہو، کسی کو گالیاں دی ہوں اور کسی اور کا حق غصب کیا یا کھایا ہو۔ اگر ایسے شخص کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں گی تو اس کی یہ نیکیاں دوسروں کے حوالے کر دی جائیں گی۔ اگر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہ ہوں گی تو صاحبان حق کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں منتقل کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ یہ حق بے نوا اور غریب ہے، یہ حقیقی بے نوا اور غریب ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت کا اشارہ بھی اسی جانب ہے کہ وہ اپنے بوجھ کو اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے انوار نعمانیہ پیج نمبر 349۔ اگلا واقعہ انگشتری کے حساب سے ڈرنے والا۔ ہارون الرشید عباسی کے بہت سے بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام قاسم معتمن تھا۔ اسے دنیا کی رنگینیوں سے کوئی سروکار نہ تھا، وہ اکثر اوقات نماز اور تلاوت قرآن میں مصروف رہتا تھا اور نہایت ہی سادہ لباس پہنتا تھا۔ ہارون کے ایک مصاحب نے اسے اس حال میں دیکھا تو ہنسنے لگا۔ ہارون نے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ آپ کا یہ بیٹا اس طرح کا کم قیمت لباس پہن کر لوگوں میں جاتا ہے اور یہ آپ کی بدنامی کا موجب ہے۔ ہارون نے کہا، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک کسی علاقے کی ولایت اس کے حوالے نہیں کی ہے، اور جب بھی ہم اسے کسی علاقے کا والی مقرر کر دیں گے تو یہ بھی سلاطین کا سا لباس زیب تن کرے گا۔
ہارون نے قاسم کو بلا کر کہا کہ فرزند، میں تمہیں کسی علاقے کا والی بنانا چاہتا ہوں، تم وہاں جا کر شاہی روب و دبدبے سے رہو اور خدا کی عبادت بھی کرو۔ قاسم نے کہا، ابا جان، میرے علاوہ آپ کے بہت سے فرزند ہیں، آپ اس خدمت سے مجھے معاف رکھیں اور دوستان خدا کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کریں۔ لیکن ہارون نے بیٹے کی ایک نہ سنی اور حکومت مصر کی ولایت اس کے نام لکھ دی اور حکم دیا کہ کل صبح تم نے مصر جانا ہے۔ قاسم راتوں رات بغداد سے بصرہ فرار ہو گیا۔ صبح اسے تلاش کیا گیا تو وہ بغداد میں موجود نہ تھا۔ اس کے قدموں کے نشانات سے اس کا تعقب کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ دجلہ کے کنارے تک آیا ہے۔ قاسم نے اس رات بغداد سے فرار کیا اور اپنے آپ کو بصرہ پہنچایا۔ عبداللہ بصری کہتے ہیں کہ میرے مکان کی دیوار خراب ہو چکی تھی اور مجھے ایک مزدور کی ضرورت تھی۔ میں مزدور لینے کے لیے بازار میں آیا۔ میں نے مسجد کے ایک کونے میں ایک جوان کو دیکھا جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کے سامنے چھینی اور بیلچہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، کام کرو گے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، اللہ نے ہمیں کام کے لیے ہی پیدا کیا ہے کہ محنت کر کے رزق حلال کھائیں۔ میں نے کہا، پھر آؤ اور میرا کام کر دو۔ اس نے کہا، کام سے پہلے آپ میری اجرت کا تعین کریں۔ میں نے 1 درہم مزدوری بتائی اور اسے لے کر اپنے گھر آ گیا۔ شام ہونے تک اس نے 2 مزدوروں جتنا کام کیا۔ میں نے شام کے وقت اسے 2 درہم دیے، لیکن اس نے صرف 1 درہم اٹھایا اور دوسرا درہم مجھے واپس کر دیا اور کہا کہ میں طے شدہ مزدوری سے زیادہ رقم نہیں لوں گا۔ میں دوسرے دن اسے لینے کے لیے گیا تو وہ وہاں پہ موجود نہ تھا۔ میں نے ایک شخص سے اس کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا وہ صرف ہفتے کے دن مزدوری کرتا ہے اور باقی ایام میں وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ میں نے پورا ہفتہ صبر کیا، پھر ہفتے کے دن میں وہاں گیا تو اسے موجود پایا۔ میں پھر اسے اپنے کام کے لیے لے آیا۔ اس نے بڑی لگن اور محنت سے کام کیا۔ ظہر کے وقت اس نے ہاتھ پاؤں دھوئے اور وضو کر کے نماز ظہر ادا کی اور پھر شام تک اپنے کام میں لگا رہا۔ شام کے وقت اس نے مجھ سے اپنی اجرت لی اور چلا گیا۔ میری دیوار کا کام ابھی نامکمل تھا۔ تیسرے ہفتے میں پھر اسے لینے کے لیے گیا تو پتہ چلا کہ وہ 2-3 دن سے بیمار ہے۔ میں نے اس کے گھر کا پتہ پوچھا تو بتایا گیا کہ فلاں کھنڈر نما ویران سے گھر میں رہتا ہے۔ میں اس کے پاس گیا، بخار سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی اور اس کا پورا وجود شدت بخار سے کانپ رہا تھا۔ میں نے اس کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ اس نے آنکھ کھول کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں وہی عبداللہ بصری ہوں کہ جس کے پاس تم نے 2 دن کام کیا تھا۔ یہ سن کر اس نے کہا، ہاں، اب میں نے تجھے پہچان لیا ہے، اور کہا کہ تو مجھے بھی پہچانتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ اس نے کہا، تو کیا تم مجھے پہچاننا پسند کرتے ہو؟ میں نے کہا، کیوں نہیں۔ اس نے کہا، پھر سنو، میں ہارون الرشید کا بیٹا قاسم ہوں۔ یہ سن کر میرے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا اور سوچنے لگا کہ ہارون کو پتہ چل گیا کہ اس نے میرے بیٹے سے مزدوری کروائی ہے تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ قاسم سمجھ گیا کہ میں ڈر گیا ہوں۔ اس نے کہا کہ گھبراؤ مت، اس شہر میں ابھی تک کسی نے بھی مجھے نہیں پہچانا، اور اگر اس وقت میری موت کا وقت قریب نہ آیا ہوتا تو میں تجھے بھی اپنے متعلق کچھ بھی نہ بتاتا۔ میری ایک خواہش ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیلچہ اور چھینی کسی مزدور کو دے دینا، وہ اس سے میری قبر بنائے گا اور قبر بنانے کی اجرت میں یہ سامان اسے دے دینا۔ میرے پاس قرآن مجید ہے، میں اس سے بڑا مانوس تھا۔ میرے مرنے کے بعد کسی ایسے شخص کو یہ قرآن دینا جو اس سے عشق رکھتا ہو۔ پھر اس نے اپنی انگلی سے انگشتری اتار کے مجھے دی اور کہا، تم یہ لے کر بغداد چلے جانا، وہاں میرا والد ہر پیر کے دن کھلی کچہری لگاتا ہے، وہاں ہر عام و خاص کو جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ تم بھی بلا خوف و خطر چلے جانا اور میرے والد کو یہ انگشتری دینا، وہ انگشتری کو فوراً پہچان لے گا کیونکہ اس نے خود یہ انگشتری مجھے دی تھی، اور اس سے کہنا کہ تمہارا بیٹا قاسم بصرہ میں فوت ہو گیا ہے اور مجھے یہ وصیت کر کے مرا ہے کہ یہ انگوٹھی میں تمہارے پاس لے جاؤں، کیونکہ تمہیں ہمیشہ مال و دولت جمع کرنے کی حرص رہتی ہے، اور اس انگوٹھی کو بھی اپنے مال میں شامل کر لینا تاکہ تمہارے مال میں اضافہ ہو جائے۔ میں قیامت کے دن اس انگوٹھی کا حساب دینے سے ڈرتا ہوں۔ وصیت مکمل کرنے کے بعد اس نے اچانک اٹھنا چاہا لیکن کمزوری کی وجہ سے اٹھ نہ سکا۔ پھر اس نے دوبارہ اٹھنا چاہا لیکن اس مرتبہ بھی نہ اٹھ سکا، اور پھر اس نے مجھے کہا کہ مجھے اپنے بازو کا سہارا دے کر کھڑا کرو، میرے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام آ گئے ہیں۔ میں نے اسے سہارا دیا اور اس کے بعد اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔
اگلا واقعہ حساب قیامت کی ایک مثال۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان اور ابو ذر علیہ السلام کو بلا کر انہیں ایک ایک درہم دیا۔ حضرت سلیمان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درہم لے کر ایک غریب کو دے دیا، اور حضرت ابو ذر نے اس درہم سے گھر کا کچھ سامان خریدا۔ دوسرے دن دونوں صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ایک پتھر گرم کروایا اور سلمان کو حکم دیا کہ وہ اس پتھر پر کھڑا ہو کر ایک درہم کا حساب دے۔ سلمان فارسی فوراً پتھر پر چڑھے اور کہا کہ آپ نے درہم دیا تھا، میں نے خدا کی راہ میں دے دیا۔ یہ کہہ کر سلمان فوراً پتھر سے اتر گئے۔ پھر آپ نے ابو ذر کو حکم دیا کہ وہ درہم کا حساب دے۔ ابو ذر ایک درہم کو متفرق ضروریات میں خرچ کر چکے تھے، لہٰذا جھجکنے لگے۔ رسول مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر اگر تم نہیں کھڑے ہو سکتے تو بے شک مت کھڑے ہو، میں تمہیں اس مثال کے ذریعے سے صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ صحرائے محشر اس پتھر سے بھی زیادہ گرم ہوگا اور وہاں تمہیں حساب دینا ہوگا، لہٰذا زندگی اس طرح سے بسر کرو کہ حساب دینا آسان ہو جائے۔ ریفرنس خزینۃ الجواہر صفحہ نمبر 356۔ اگلا واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار۔ رسول خدا مرض الموت میں تھے۔ آپ نے بلال کو حکم دیا کہ لوگوں کو مسجد میں جمع کرو۔ بلال نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد تشریف لے گئے اور ممبر پر رونق افروز ہوئے۔ پھر آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا، کیا میں نے تم سے بنفس نفیس جہاد نہیں کیا؟ اور کیا تم لوگوں نے میرے سامنے کے دانت نہیں توڑے اور میری جبین کو تم نے خاک آلود نہیں کیا؟ اور کیا ضربت کی وجہ سے میرے چہرے پر خون جاری نہیں ہوا؟ اور کیا اس سے میری ریش رنگین نہیں ہوئی؟ اور کیا میں لوگوں کے ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بنا؟ اور کیا میں نے لوگوں کو سیر کرنے کے لیے اپنے شکم پر پتھر نہیں باندھے؟ حاضرین نے کہا، بے شک آپ سچ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ مصائب آئے اور آپ نے صبر کیا اور پوری جاں فشانی سے آپ نے حق کو پھیلانے کا فریضہ سر انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی جزائے خیر عنایت فرمائے۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر اپنے اوپر یہ لازم کیا ہے کہ جو کسی پر ظلم کرے اللہ اسے نہیں بخشے گا۔ میں تمام حاضرین کو قسم دیتا ہوں کہ اگر میرے ذمے کسی کا حق ہو تو وہ اٹھ کر اپنے حق کا مطالبہ کرے۔ اگر میں نے کسی پر ظلم ستم کیا ہے تو وہ اٹھ کر مجھ سے قصاص کا مطالبہ کرے، کیونکہ آج قصاص دینا آسان ہے اور قیامت کے دن انبیاء و ملائکہ کے سامنے حساب دینا بہت مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلان سن کر ایک صحابی جس کا نام سوادہ بن قیس تھا اٹھا اور کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ ایک دن طائف سے واپس آ رہے تھے اور آپ اس وقت ناقہ اسبا پر سوار تھے اور آپ کے ہاتھ میں عصائے ممسوق تھا۔ میں اس وقت آپ کے استقبال کے لیے آیا تھا۔ آپ نے عصا اٹھا کر اپنے ناقے کو مارنا چاہا، لیکن وہ اتفاق سے مجھے لگ گیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ ایسا ارادی طور پہ ہوا تھا یا غیر ارادی طور پہ ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں، ارادی طور پر ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ پھر آپ نے بلال کو حکم دیا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر سے وہ عصا لے کر آئے۔ بلال حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آئے اور عصا طلب کیا۔ جناب سیدہ نے فرمایا، اس وقت میرے بابا جان عصا کیوں طلب فرما رہے ہیں؟ بلال نے سیدہ کو واقعہ سنایا اور ایک مسلمان اس وقت آپ سے قصاص لینا چاہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدہ بہت روئیں اور بلال کو عصا دے دیا۔ بلال عصا لے کر خدمت پیغمبر میں حاضر ہوئے۔ آپ نے سوادہ بن قیس کو آواز دے کر فرمایا کہ اس عصا سے اپنا قصاص لے لو اور مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ سوادہ آگے بڑھا اور کہا، یا رسول اللہ، جب آپ نے مجھے عصا مارا تھا تو اس وقت میرے بدن پر قمیص نہ تھی، آپ اپنے بدن سے قمیص ہٹائیں۔ آپ نے قمیص ہٹائی تو اس نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں کہ مقام قصاص میں پہلے بوسہ دے دوں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ سوادہ نے بڑھ کر بدن اطہر کا بوسہ لیا اور کہا کہ میں اپنے لب آپ کے جسم سے ملا چکا ہوں، اب مجھے امید ہے کہ خدا مجھے عذاب جہنم سے محفوظ رکھے گا۔
آپ نے فرمایا قصاص لینا چاہتے ہو یا معاف کرنا چاہتے ہو؟ سوادہ بن قیس نے کہا یا رسول اللہ میں نے معاف کیا۔ پھر رسول کریم نے دعا کے لیے دونوں ہاتھ بلند کیے اور کہا خدایا جس طرح سوادہ نے تیرے رسول کو معاف کیا تو بھی سوادہ کے گناہ معاف فرما۔ یہ کہہ کر آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے اور ام سلمہ کے گھر کی جانب روانہ ہوئے اور راستے میں یہی کہہ رہے تھے خدایا میری امت کو دوزخ کے شعلوں سے بچا اور روز قیامت کا حساب ان کے لیے آسان فرما۔ ریفرنس حیات القلوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 691۔ اگلا واقعہ ہے محبان علی کو پہچانے۔ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ نے الفرید کی جلد دہم میں عقد الفرید کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ابو سہل تمیمی کہتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان ایک سال حج کرنے آیا۔ اس نے دارمیہ حجونیہ کے حاضر کرنے کا حکم دیا۔ یہ خاتون مقام حجون میں قیام پذیر تھیں۔ معاویہ کے قاصد اس خاتون کو معاویہ کے سامنے لائے۔ اس خاتون کا چہرہ سیاہ تھا اور جسم بے حد موٹا تھا۔ معاویہ نے اس سے کہا اے موٹی دارمیہ تو کس چیز پر سوار ہو کر میرے پاس آئی ہے؟ خاتون نے کہا میں اتنی موٹی نہیں ہوں، اگر پھر بھی تو مجھے اس موٹاپے پر سرزنش کرنا چاہتا ہے تو میرے لیے کوئی عیب نہیں، کیونکہ میرا تعلق بنی کنانہ سے ہے اور میرا پورا قبیلہ ہی موٹا تازہ ہے۔ معاویہ نے کہا تجھے علم ہے کہ میں نے تجھے کیوں بلوایا ہے؟ خاتون نے کہا غیب کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، میں لوگوں کے دلوں کی باتیں نہیں جانتی۔ معاویہ نے کہا میں نے تجھے اس لیے یہاں بلایا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ تم علی سے محبت اور مجھ سے نفرت کیوں کرتی ہو؟ خاتون نے کہا بہتر ہوگا کہ آپ اس سوال سے مجھے معذور ہی رکھیں، لیکن معاویہ نے اپنا اصرار جاری رکھا۔ خاتون نے کہا میں علی سے اس لیے محبت کرتی ہوں کہ علی عادل تھے، وہ ہمیشہ عدل و مساوات کا خیال رکھتے تھے، اور تو جس سے مجھے اس لیے نفرت ہے کہ تو نے اس سے جنگ کی کہ جو تجھ سے خلافت کا زیادہ حقدار تھا، اور تو نے اس مقام پر قبضہ کیا جس کے تو لائق نہ تھا۔ میں علی سے اس لیے محبت کرتی ہوں کہ پیغمبر خدا نے اسے خلافت کے لیے نامزد کیا تھا، اور میری محبت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ علی غرباء و مساکین سے محبت کرتے تھے اور خدا کے نیک بندوں کا احترام کرتے تھے۔ میں تجھ سے اس لیے دشمنی رکھتی ہوں کہ تو ناحق خون بہانے کا عادی ہے اور تیرے فیصلے انصاف پر مبنی نہیں ہیں، تو خدا کے حکم کی بجائے اپنی خواہشات پر عمل کرتا رہتا ہے۔ خاتون کی یہ کڑوی باتیں سن کر معاویہ نے کہا پھر اسی لیے تیرا پیٹ بڑھا ہوا ہے اور پھول گیا اور تیرے پستان لڑکھنے لگے۔ دارمیہ نے کہا معاویہ جس چیز کی تو میری طرف نسبت دے رہا ہے ان خصوصیات میں تو تیری جگر خوار ماں ہندا اپنے دور میں ضرب المثل تھی۔ معاویہ نے پھر کہا خاتون آپ برا مان گئیں، میرے کہنے کا مقصد ہرگز یہ نہ تھا جو آپ نے سمجھا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب عورت کا پیٹ وسیع ہو جائے تو بچے کامل الخلقت پیدا ہوتے ہیں، اور عورت کے پستان بڑے ہوں تو بچے سیر ہو کے دودھ پیتے ہیں، اور جب عورت موٹی ہو تو وہ باوقار ہوتی ہے۔ معاویہ نے پوچھا کیا تو نے علی کو دیکھا ہے؟ خاتون نے کہا ہاں میں نے علی کی زیارت کی تھی۔ معاویہ نے کہا تو پھر تو نے علی کو کیسا پایا؟ خاتون نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ علی تمہاری طرح سے سلطنت پانے کی وجہ سے خود فریبی کا شکار نہیں تھے، اور اپنے آپ سے علی بے خبر نہ تھے، اور نہ ہی دولت کی چمک سے مرعوب تھے جیسا کہ تو مرعوب ہے۔ معاویہ نے کہا کیا تو نے علی کی تقریر بھی سنی تھی؟ خاتون نے کہا جی ہاں، علی کی گفتگو بڑی صاف ستھری ہوتی تھی اور سیدھی دل کی گہرائیوں میں اتر جاتی تھی۔ علی کی گفتگو دلوں کو جلا بخشتی تھی اور دل کی تشنگی کو صاف کر دیتی تھی۔ معاویہ نے کہا تو نے سچ کہا، اور تمہاری کوئی حاجت و مطالبہ ہو تو بیان کر دو، میں پورا کروں گا۔ خاتون نے کہا پھر میں چاہتی ہوں کہ مجھے 100 مادہ اونٹ اور کچھ نر اونٹ دے دو۔ معاویہ نے کہا یہ سب لے کر کیا کرو گی؟ خاتون نے کہا اس کے دودھ سے ہم اپنے بچوں کی پرورش کریں گے اور غرباء اور مساکین کی مدد کریں گے، اور قبائل عرب کے تنازعات اس کے ذریعے سے دور کریں گے۔ معاویہ نے کہا اگر میں ایسا کروں تو کیا تم اپنے دل میں مجھے وہی مقام دو گی جو تم نے علی کو دے رکھا ہے؟ خاتون نے بڑے تعجب سے کہا سبحان اللہ، یہ تو ناممکن ہے۔ اگر تم علی کی محبت کے 1000ویں حصے کا بھی مطالبہ کرو تو بھی میں تمہیں نہیں دے سکتی۔
پھر معاویہ نے یہ 2 شعر پڑھے اور کہا اگر آج علی زندہ ہوتے تو وہ تجھے ایک اونٹ بھی نہ دیتے۔ خاتون نے کہا خدا کی قسم یہ سچ ہے، خدا کی قسم علی بڑے محتاط تھے، وہ مسلمانوں کے مال سے اونٹ تو بجائے خود اس کا ایک بال بھی مجھے نہ دیتے۔ عزیزوں، اس مقام پہ اس باب کے تمام واقعات مکمل ہوئے۔ اب ہیڈنگ ہے چند روایات۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی کے حق کو پامال کرے یا کسی پر ظلم و ستم کرے تو ناممکن ہے کہ اللہ اسے معاف کرے۔ اللہ اس کے مال و جان سے اس کا بدلہ ضرور لے گا، لیکن ایسا گناہ جو بندے اور خدا کے درمیان ہے بشرط یہ کہ اس کا حقوق و لباس سے تعلق نہ ہو تو جب بندہ توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ریفرنس ہے وسائل الجہاد النفس، صفحہ نمبر 523۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی پر ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ اس ظلم کے بدلے ایک شخص کو مسلط کرتا ہے جو اس پر ظلم کرتا ہے یا اس کی اولاد پر ظلم کرتا ہے اور پھر اس کی اولاد پر ظلم کرتا ہے۔ قبیلہ نخا نون خے عین کہ ایک شخص نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی میں حجاج بن یوسف کے دور سے لے کر آج تک والی رہا تو کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ یہ سن کر امام خاموش رہے۔ اس نے اپنی بات پھر دہرائی تو آپ نے فرمایا اس شرط پر تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے جب تم ہر صاحب حق کو اس کا حق واپس کر دو۔ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي یعنی اس آگ سے بچو کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے کی آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا اے ہمارے شیعوں کے گروہ اللہ سے ڈرو اور اس دوزخ کا ایندھن بننے سے بچو اگرچہ تم کافر بھی نہ ہوئے۔ اس آگ سے بچنے کی سبیل یہی ہے کہ اپنے بھائیوں پر ظلم کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ جس شخص نے بھی ایسے مومن پر ظلم کیا جو ہماری ولایت میں اس کے شریک ہو تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی زنجیر اس کے لیے سخت کر دے گا، اور دوزخ کی زنجیر سے نجات صرف ہماری شفاعت کے ذریعے سے ہی ممکن ہوگی، لیکن ہم اس کے اس وقت تک شفاعت نہ کریں گے کہ جب تک اس کا بھائی راضی نہ ہوگا، اور اگر اس کا مومن بھائی راضی ہوا تو ہم اس کی شفاعت کریں گے، ورنہ اسے دوزخ میں لمبے عرصے تک رہنا ہوگا۔ ریفرنس مستدرک الوسائل جہاد النفس، صفحہ نمبر 342۔ آخری روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی شخص کو مالی طور پر یا حتی کہ عزت کے طور پر نقصان پہنچا چکا ہو تو یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ متاثرہ فریق سے اس کی معافی مانگے اور اپنے فعل قبیح سے باز آ جائے، اور اگر فریق ثانی مر چکا ہے تو اس کے ورثاء کو مال دے کر راضی کرے اور اپنی برائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی ندامت اور توبہ سے راضی ہو جائے۔ ریفرنس ہے مستدرک الوسائل، صفحہ نمبر 343۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ اس باب کا اختتام ہوا الحمدللہ، اور اس کے بعد صرف 2 باب اس کتاب کی جلد نمبر 1 کے رہ گئے ہیں۔ اگلی جو ہم ریڈنگ کا آغاز کریں گے وہ آپ کے سامنے باب نہم ہوگا اور اس کی ہیڈنگ ہوگی امانت کی حفاظت۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔